نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ بدبختوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب پینے کا الزام لگایا تھا، اور اس کے ثبوت کے لیے انہوں نے مسند احمد کی ایک منکر روایت پیش کی تھی۔ پچھلے بیان میں ہم اس روایت کا جائزہ بڑے عمدہ طریقے سے اپنے سامعین کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس کی سند پر بحث بھی کی، اس کے راویوں کے احوال بھی بتائے جتنے ضروری تھے، اور اس کے متن کی تفصیل بھی بیان کی۔ اولاً تو وہ روایت ہی منکر ہے، دوسرے نمبر پر اس روایت کے متن میں بھی خمر کا ذکر ہی نہیں ہے جس کو وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ روایت منکر ہے، انہوں نے پیش کر دی۔ اب اگر ہم شیعہ سے کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، منکر ہے، تم کیوں پیش کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں چلو تمہاری کتاب میں تو ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک چیز ہمارے یہاں ضعیف ہے، کمزور ہے، منکر ہے، ناقابل اعتماد ہے، تو تم اس کو لے کر ہمارے اوپر اعتراض مت کرو، ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اگر صرف کتاب میں روایت کا آنا، اسی کو تم لے کر ہمارے اوپر اعتراض کرو گے کہ تمہاری کتاب میں ہے تو صحیح، تو آؤ پھر ہم تمہیں بھی دکھاتے ہیں، ہم تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں۔ اس آئینے کو ذرا غور سے اپنا چہرہ اس میں دیکھنا۔ اس سے پہلے میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں، شیعہ کی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے دلوں میں آل محمد کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کی کتابوں میں اہل بیت اطہار ائمہ آل محمد کی ہزاروں گستاخیاں ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے کہ انہوں نے سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا۔ قرآن پاک سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیزوں کی مثالیں دے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کوئی مکڑی کی بات کرے، مکھی کی بات کرے، مچھر کی بات کرے، تو اللہ ان مثالوں سے نہیں شرماتا، کیونکہ مثال سے مقصد بات کا سمجھانا ہوتا ہے، اور مثال میں جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی عظمت مقصود نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب ایمان والے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، مطلب وہ کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ٹھیک فرمایا۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جن کے دل خراب ہیں، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے آیت میں لمبی بات ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بعوضہ مچھر کی بات ہوئی، اور مچھر سے مراد مچھر ہی ہے۔ اب شیعہ کی تفسیر ہے تفسیر قمی، یہ ان کی معتبر مسند تفاسیر میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، تفسیر قمی۔ اس میں ان لوگوں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ایک جھوٹی بات نقل کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رتبہ ہے۔ لو جی یہ روایت سنیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو عبداللہ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ھذا المثل، کہ یہ مثال ضرب اللہ نے دی ہے لامیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، فالبعوضۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور فرمایا کہ حضرت نے کہ بعوضہ مچھر تو امیر المؤمنین ہیں، یعنی مچھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری جو آیات ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف موڑا، بہت ساری دوسری صحابہ کے بارے میں اترنے والی آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موڑا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کا مقام بہت بلند ہے، کسی ایک جھوٹی روایت کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے مقام کی بلندی کو بتانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، ان کی شان محتاج نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔
ان کو ایسا چسکا پڑا تھا ان روایتوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے میں، موڑتے رہے. اب ایک مچھر والی مثال کی جو بات تھی اس کو بھی ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھر قرار دے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچھر ہے، کہ اس میں جو اللہ نے مچھر کی بات کی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ. عقل سے کام لو، بلا اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں مچھر کہیں گے، کیوں مچھر قرار دیں گے؟ کچھ خدا کا خوف کرو. دوسروں کے اوپر طنز کرتے ہو، وہ مولوی مولا علی کا منکر، اور مولوی نے ایسے کر دیا، اور لانتیوں سب سے بڑے مولا علی کے دشمن گستاخ تو تم ہو. یہ تمہاری موت پر تفسیر کیا کہتی ہے؟ فالبعوضۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ مچھر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وما فوقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اوپر، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لو اگر اس پر دلیل کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ بارہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. گل کرو، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے مثال کی. اللہ تعالیٰ نے کہاں دی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مچھر کے ساتھ مثال؟ تو فوق سے انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت علی کا رتبہ ہے، ان سے بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے. حالانکہ ویسے شیعہ کہتے ہیں جتنی تفسیر عربی اور ہمیں آتی کسی کو آتی نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر فوق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اوپر کی چیز رتبے میں نہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی، فرمایا اور وہ چیز جو اس سے بھی اوپر ہے. کس چیز میں؟ اب دیکھو مچھر ایک بہت چھوٹی معمولی چیز ہے، اور چھوٹا ہونے میں، معمولی ہونے میں، جو اس سے بھی ہلکی کوئی چیز ہے، ہلکا کوئی کیڑا مکوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی نہیں شرماتا. لیکن ان لوگوں نے فوق کا مطلب ہی الٹ سمجھا اور مچھر سے مراد حضرت علی کو قرار دے دیا، اور وما فوقہا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مچھر کہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مچھر قرار دینا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی گستاخی ہے. اگر کسی کتاب میں روایت کا آنا صحیح ہونے کی دلیل ہے تو کتاب کے ان طبقے کو یعنی اہل سنت کو تسلیم کرنا پڑے گا، تو تمہیں بھی پھر ماننا پڑے گا. تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تم نے کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا اہل بیت اور ائمہ آل محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تم ان کا نام استعمال کرتے ہو صحابہ کرام پر چوٹیں کرنے کے لیے. نہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا. یہ تمہاری جھوٹی بات ہے جو تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مچھر قرار دیا ہے. اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کے لیے ایسی روایتیں پیش کرو گے تو تمہاری کتابوں میں ہزاروں روایتیں ہیں کہ جن میں تم لوگوں نے نہ حضرت فاطمہ کو چھوڑا، نہ حضرت علی کو چھوڑا، نہ امام حسن کو چھوڑا، نہ امام حسین کو چھوڑا. اس لیے ایسی روایتیں پیش کر کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں اس سے سخت جواب آئے گا. وہ دور گیا کہ تم صحابہ کے بارے میں بات کر کے جہاں مرضی بات تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، تمہیں کوئی علمی جواب نہیں دے گا. اب ہم الحمدللہ صحابہ کرام کے ماننے والے تمہیں منہ توڑ جواب دیں.